السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ محترم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کی نشانیاں۔ محترم ناظرین کرام، یہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، صفا اور مروہ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ میں واقع ہیں، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام کچھ بلند ہیں۔ انہی دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو کی اور پانی کی تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں، اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے احترام جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت کے ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں بے شرموں، یہ دونوں خبیثوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی تو ان دونوں پر قہر الہی نازل ہوا اور یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت بن گئے۔ چونکہ اس وقت جہالت ہی جہالت تھی، کفر ہی کفر تھا، ان لوگوں نے، ان بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو اٹھا کر صفا اور مروہ کے دونوں پہاڑوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑوں پر جانے سے کتراتے تھے اور وہاں جانے کو گناہ سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا کہ صفا مروہ کی طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ محترم ناظرین کرام، فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑوں پر سے اصاف اور نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابقہ مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں پہاڑوں کا طواف کرے، اور جو کوئی اپنے طرف سے اچھی بات کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر پانی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم ان پہاڑوں پر پڑے۔ ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت مل گئی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز و شرف مل گیا۔
اور یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے طواف و سعی کا ایک مقبول و محترم مقام بن گئی۔ اس سے یہ ہدایت و سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں اور والیوں سے اگر کسی جگہ کا کوئی خاص تعلق حاصل ہو جائے تو وہ جگہ بہت معزز و معظم بن جاتی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ جگہ قابل تعظیم و لائق احترام ہو جاتی ہے۔ ورنہ مکہ معظمہ میں بہت ساری پہاڑیاں ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے پہاڑ ہیں، مگر صفا مروہ کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو جو تقدس و عظمت حاصل ہے وہ کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں پہاڑیاں ایک اللہ والی کی ایک مبارک جد و جہد کی یادگار ہے۔ اس پر گنبد خضرا اور اولیاء اللہ کے رضوان اور ان حضرات کی عبادت گاہوں اور دوسرے مقدس مقامات کو قیاس کر لینا چاہیے کہ یہ سب خاصان خدا کی نسبت و تعلق کی وجہ سے معزز و معظم اور قابل تقدس لائق تعظیم و احترام ہیں، اور ان سب جگہوں کی تعظیم و توقیر خداوند قدوس کی خوشنودی کا باعث اور ان سب مقامات کی بے ادبی و تحقیر قہر غضب جبار کا سبب ہے۔ لہذا ان لوگوں کو جو گنبد خضرا اور مقابر اولیاء کی بے ادبی کرتے اور ان کے منہدم اور مسمار کرنے کے پلان بناتے رہتے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ ان کو ختم کرنے کے بجائے ان حقائق کے ستاروں سے ہدایت کی روشنی حاصل کرنے چاہیے اور اپنی نحوستوں اور بدبختیوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر ثابت قدم ہونا چاہیے۔ خداوند قدوس اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضل سے ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک